السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کے متعلق چند الگ الگ مسائل سیکھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے یہ درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، نیز بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ پہلا مسئلہ ہے، اگر زیور کے ساتھ روپیہ بھی ہو۔ زیور کے ساتھ اگر روپیہ یا سامان تجارت موجود ہو تو اگرچہ زیور کا وزن نصاب تک نہ پہنچتا ہو، لیکن سب ملا کر قیمت چاندی کے نصاب تک پہنچ گئی تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلا 2-3 تولہ سونا ہے اور ساتھ میں 5000 روپیہ ہے یا مال تجارت ہے، تو کل کی قیمت اگر چاندی کے نصاب تک پہنچ رہی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسرا مسئلہ ہے، دانتوں میں بندھے ہوئے سونے یا چاندی کے تاروں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ سونا چاندی اگر بدن کے کسی حصے میں اس طرح پیوست ہو، یعنی لگا ہوا ہو کہ اسے آسانی سے نکالا نہ جا سکتا ہو، جیسے دانتوں میں لگے ہوئے سونے چاندی کے تار یا وہ مسالہ جو دانتوں کے خول میں بھر دیا جاتا ہے، تو اس پر شرعاً زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ اب یہ مال نامی کا مصداق نہیں بن سکتا جو وجوب زکوٰۃ کے لیے شرط ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے مال نامی کی تعریف، یعنی بڑھنے والے مال کی تعریف۔ بڑھنے والا مال کیا ہوتا ہے؟ مال نامی یعنی بڑھنے والا مال، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو پیدائشی مال نامی ہو، یعنی سونا چاندی، ان دونوں دھاتوں کو شریعت نے مطلقاً مال نامی تسلیم کیا ہے، خواہ ان کی تجارت کی جائے یا نہ کی جائے، کیونکہ ان کی قیمتیں خود بخود بڑھتی رہتی ہیں۔ دوسرا ہے فعل مال نامی، یعنی سونے چاندی کے علاوہ وہ مال جسے تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہو، اور چونکہ اس میں کام بھی کیا جاتا ہے، محنت کرنے کی وجہ سے ہی اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اس لیے اس کو فعل مال نامی کہا جاتا ہے۔ حوالہ کتاب المسائل، جلد 2، صفحہ 214۔